پارہ نمبر 1 ہے جی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 39 کے بعد 39 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 39 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی کے معنی بیٹے، اولاد۔ اے اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو یاد کرو نعمتی نعمتیں میری، اللہ کی وہ نعمتیں انعمت جو انعام کی میں نے مفت عطا کی میں نے تم کو، علیکم اوپر تمہارے، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی عہد میرے کو، وَأُوفِ میں پورا کروں گا بعہدکم عہد تمہارے کو۔ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تمہیں جو ہے پیغمبروں کی اولاد میں سے پیدا کیا، نسل میں سے پیدا کیا، تمہیں نبوت دی، تمہارے اندر نبوت پیدا کی، بادشاہت دی تمہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے بادشاہت۔ اور ہم نے تمہیں ایک آسمانی کتابی نے اور انسانوں پر تمہیں برتری فوقیت حاصل دی کی، یہ ہمارے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ پھر فرعونیوں کے ظلموں سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم تمہیں جو ہے ارض مقدس میں آگے ملک شام کی سرزمین میں لے آئے، ہجرت کروا کر فرعونیوں کو ہم نے گھر کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ پھر فلسطین میں آئے تو ہم نے من سلوہ پکا پکایا کھانا دیا، بادلوں کا سایہ دیا، پھر چشمے جاری کر دیے تمہارے پانی پینے کے لیے، پھر تورات دی تمہاری رہنمائی ہدایت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر عطا فرمائے۔ تم پر ہمارے بڑے بڑے احسانات ہیں، اپنے دور میں تم ساری انسانوں سے افضل تھے۔ ان سب نعمتوں کو یاد کرو جو اوپر تمہارے میں نے نازل فرمائی ہیں، اور پھر تم میرے ساتھ جو عہد کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو پورا کرو۔ میں اپنا عہد جو ہے جنت کے کامیابی اور جنت کا داخلہ، وہ اپنا عہد میں پورا کروں گا۔ یا اور صرف مجھ سے فرحبو پس ڈر جاؤ نی مجھ سے، صرف مجھ سے ڈرو، قوموں سے نہ ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بڑے ڈرپوک تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ یروشلم شہر میں داخل ہو جو، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جی وہاں تو ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو اور تیرا رب جا کر لڑ، اور ہم جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں، اگر شہر خالی ہو گیا تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل جو ہے، یہ فرعونوں کی غلامی میں رہی، اور ان کے حالات جو تھے وہ اس ماحول کی وجہ سے بگڑ گئے، شرک ان کے اندر آ گیا، اور یہ رب کے نافرمان بن گئے، اور جہاد میں جو ہے یہ کافروں سے ڈرنے لگے، جہاد سے بھاگنے لگے۔ وہ آمنوا اور ایمان لاؤ بما ساتھ اس کے جو اندر تو اتارا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو معکم ساتھ تمہارے ہے۔ اے یہودیوں، جو میں نے کتاب اتاری ہے، قرآن پاک اتارا ہے، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والا، اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ تو اقرار کرتا ہے کہ وہ تورات آسمان سے اتری تھی۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر پہلے انکار کرنے والے بہی ساتھ اس قرآن کے، سب سے پہلے قرآن پاک کے انکاری تم نہ بنو، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے اس کو ماننا چاہیے قرآن پاک کو۔ وَلَا تَشْتَرِی اور نہ تم خریدو بآیاتی بدلے میری آیتوں کے سامنے قلیلا مول تھوڑا، میرے آسمانی فیصلوں، حکموں، نصیحتوں کا دنیا کا مال نہ کماؤ اس کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے گمراہ نہ کرو۔ یا اور صرف مجھ سے فتقوا پس تم ڈر جاؤ نی مجھ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ الحق حقیقی سچ کو بالباطل ساتھ جھوٹ کے، آسمانی حق جو ہے اس کو اپنے جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر آسمانی حق کے اندر شامل نہ کرو، یہ خلط ملط نہ کرو، آسمانی حق کو حق رہنے دو، اور اپنے جھوٹ بنائے ان کو علیحدہ رہنے دو، ملاؤ نہیں۔
و تکتم الحق کا اصل میں ہے ولا تکتم الحق، اور نہ چھپاؤ تم حقیقی سچ کو، اللہ کے آسمانی سچ کو چھپاؤ نہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، جتنا جیسے حکم نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے اس کو چھپاؤ۔ تو یہ یہودی جو تھے اللہ کی کتاب کو کے احکام کو چھپاتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی شریعت کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ہاشمی خاندان کی ایک عورت جس نے چوری کی تھی، تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا لو جی یہ تو ہے ہی نہیں کہیں دین میں، ہماری کتاب میں تو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار جو تھے جو یہودی عالم جو تھے عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے اندر حکم موجود ہے ہاتھ کاٹنا جو ہے چور کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے یہودی عالم کے پاس، مدینہ کے یہودیوں کے پاس، تو اس یہودی عالم نے تورات نکال لی اور اس پر جو ہے جہاں حکم تھا ہاتھ کاٹنے کا اس عبارت پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی عالم تھے، پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کی مدینہ آمد پر، اور وہ ساری تورات کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے اس سے کہو یہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے نا تورات پر، یہ جو ڈھانپ رکھا ہے حکم، اس کو ذرا کہو ہاتھ اٹھائے تو وہاں پر جو ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا موجود تھی۔ اس طرح یہودی جو تھے جی بھر کر جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو چھپایا، جی وہ بہت زیادہ چھپانے والے تھے۔ اور آج یہ امت جو ہے یہ بھی حق کو چھپا رہی ہے، حق کو جو ہے وہ غلافوں میں بند کر کے رکھوا دیا کہ اس کو نہ پڑھنا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، 18 علوم کے بعد نہیں سمجھ آئے گی، اس کو نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو نہ پڑھنا تم وہابی ہو جاؤ گے۔ حالانکہ جو ہے ہماری اردو زبان نکلی ہی قرآن سے ہے۔ یہ ان جاہلوں نے، ان جو ہے دشمنوں نے جو ہے، اسلام دشمنوں نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے اس طرح جو ہے ہم سے دور کیا ہے، نفرت والے فتوے لگا کر، فتنے لگا کر، کہ لوگ جو ہے بیچارے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن جو ہے عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان قرآن ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو زبان جو ہے وہ نکلی اس قرآن سے ہے۔ تو ہم جو ہے اگر اس کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ عربوں کے بعد سب سے زیادہ ہمارے لیے قرآن آسان ہے۔ لیکن ہم نے ان جاہلوں علماء اور مفتیوں کے کہنے پر ہم نے اس کو جو ہے اس کو غلافوں میں چھپا کے رکھ دیا۔ ہم بھی کتمان حق کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں ہم، اور اس کی بجائے ہم نے جو ہے ہماری فرقوں نے طرح طرح کے مذہب جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، اور ان مذہبوں کے لیے جو ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے دین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، یہ سارے جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جاہل مفتی، یہ جاہل مفتنی، یہ جو ہے یہ صرف جو ہے اسلام دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی چھپا رہے ہیں، اگر یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں تو ہم بھی چھپا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے پہلی امتوں کے بالکل جو ہے ان کے جس طرح بارش بر بارش جو ہے برابر ہوں گی، جس طرح جوتے کا ایک تلا دوسرے کے برابر، اس طرح میری قوم جو ہے، میری امت جو ہے یہ پہلی امتوں یہود و نصارہ کے بالکل مشابہ ہوگی۔ اور ہم جو ہے ہم نے بھی وہی کام کیا۔ قرآن تو ہم سے بدل نہیں سکتا کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو ہم نے قرآن سے لوگوں کو بدزن کر کے ہم نے اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور اس حق کو ہم نے غلافوں میں چھپا دیا۔ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو پڑھائیں اور پڑھیں، ہم لوگوں کو بدزن کرتے ہیں، فتوے نہیں فتنے لگا کر کہ تم وہابی ہو جاؤ گے، تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کر، تمہارے بس کی بات نہیں 18 علوم کے بغیر۔ یعنی ایمانداری سے اگر فیصلہ کریں تو اردو زبان نکلی ہی عربی زبان سے۔ کسی صفحے کو لے کر بیٹھ جائیں آپ، کتنے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے بدزن کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے۔ صرف ان فرقوں کے جو بنائے ہیں فرقے بنے ہیں، ان کی صرف یہ اسلام دشمنی ہے، یہ بنے اس لیے ہے اسلام کی دشمنی کرنے کے لیے۔ ان میں سے کوئی فرقہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب بعد کی پیداوار ہے، اور ان کا مقصد جو ہے اسلام دشمنی ہے، اسلام کی مخالفت کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں اس کا، صرف یہ مقصد۔ ورنہ اگر اسلام کی خدمت کا ہوتا، اسلام سے موافقت رکھتے،
تو یہ کبھی بھی جو ہے لوگوں کو قرآن کا سمجھ کر پڑھنے سے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنے سے کبھی نہ روکتے۔ اگر یہ قرآن کے دشمن نہ ہوتے، حق میں ہوتے، یہ خود بھی تمہارا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ان کو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کیا ہے سورہ الانعام کی 26 نمبر آیت میں کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکیں گے کہ نہ پڑھنا سمجھ کر اس کو جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، وینأون عنہم، اور خود بھی ہے اس قرآن سمجھنے سے دور رہتے ہیں۔ یہ جو کتمانی حق جو ہے، حق کو چھپانا یہودیوں نے نہیں کیا، ہم تو ہو سکتا ہے کہ ان سے آگے نکل گئے ہم نے تو اس قرآن کو غلافوں میں بند کرا دیا کہ اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، بالکل نہ پڑھنا اس کو۔ جو ہم نے جو ہے جوڑے ہیں مذہب، جو ہم نے تیار کیے ہیں، بس اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں بس تم ان کو پڑھو۔ مقصد یہ ہے، اسلام دشمنی مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے تیار کیے ہیں دین جعلی، وہ تم ان کو پڑھو، ان کے پیچھے چلو، اس آسمانی دین کو چھوڑ دو۔ اصل دشمنی ہے، یہ ایمانداری کی بات ہے، یہ ان کے دلوں میں اسلام دشمنی ہے، اس لیے لوگوں کو جو ہے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور یہودیوں تم حق کو، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور ہم بھی اس وقت یہ کام ہو رہا ہے، حق کو اول تو غلافوں میں بند کیا ہے۔ اگر کوئی بات سوجھ بوجھ ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کو جو ہے برگلانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے باطل جو ہے مسئلے جو ہے گھڑ کر جو ہے وہ ان کے شامل کر دیے گئے ہیں، اور کالجوں یونیورسٹیوں کے سلیبس میں جو ہے داخل کر دیے گئے ہیں تاکہ اصل حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حقیقی سچ کو جو آسمان سے اترنے والا ہے، حقیقی سچ، اس کو چھپاؤ نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ حق وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جو تم نے تیار کیا یہودیوں وہ حق نہیں ہے، وہ باطن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، وہاں قرآن ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے آسمانی حق کے ساتھ اپنے باطل جھوٹے دین، بناوٹی دین جو ہے ان کو نہ شامل کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو حقیقی نماز، الصلاۃ الف لام لگا ہے، حقیقی نماز، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے سکھائی ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھ کر سکھائی۔ اس طریقے کی نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ہوش حواس سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو نماز کیا کہتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ۔ یہ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، کوئی بات ہے، کوئی 1 روپیہ بھی غریبوں مسکینوں کے لیے نہیں نکل سکتا، اس قدر ہم جو ہے کنجوس ہو گئے، پھر اللہ کی رحمتیں جو ہے برکتیں ہمارے ساتھ کہاں سے آ جائیں گی۔ تو وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ جو اللہ کے پیغمبر سے اس نے مقرر کی ہے۔ وَارْكَعُوا، رکوع کرو، جھک جاؤ، مع الراکعین، ساتھ حقیقی رکوع کرنے والوں کے۔ الراکعین الف لام لگا ہے، حقیقی رکوع کرنے والے، جن کا رکوع نبی علیہ السلام کے مطابق ہے، جن کا رکوع نبی علیہ السلام، جن کا جھکنا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، ساتھ حقیقی بھلائی کے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھلا، خود نیکی کرتے کوئی نہیں۔ لوگوں کو کہتے ہو پکا کر کھلاؤ، جو ہے وہ 11ویں یا دوسرے تیسرے یا دیگیں پکا کر کھلاؤ، خود کبھی جو ہے ایک تھالی بھی چاولوں کی کبھی نہیں پکا کر دی۔ یہ لوگوں کو اسے نیکیاں جو ہے کروا رہے ہو، خود کیوں نہیں کرتے نیکی؟ تم خود جو ہے وہ، اور قرآن میں اللہ سورہ صاف میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے قرآن پاک، پھر لوگوں کو تبلیغ ہوگی۔ جب خود نہیں عمل کرے گا تبلیغ کیا ہوگی؟ وہ تو گمراہی ہوگی۔ جب ہم نے خود قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، صرف ایک مولوی الیاس صاحب ہے، ان کی کتاب جو ہے پڑھ کر ہم تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ تو ہے ہی نہیں۔ وہ مولوی الیاس کہاں سے، کتاب کہاں سے اتری ہے؟ وہ آسمان سے اتری ہے؟ وہ کوئی اللہ کا پیغمبر تھا؟ اس کی کتاب قرآن پاک کر کیوں فضیلت حاصل کر گئی ہے؟ کیوں قرآن پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ قرآن سے افضل ہے وہ؟ یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے، یہ صرف قرآن دشمنی ہے کہ لوگ جو ہے قرآن نہ پڑھیں۔
یہ ساری دشمنی کی حرکتیں ہیں کہ اللہ کی کتاب لوگ پڑھنے یا پڑھانے کی بجائے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ پڑھاؤ، وہ سناؤ، وہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر، لوگوں کو جو تک پہنچا دو جو آسمان سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف آسمان سے نازل کیا گیا ہے قرآن، اس کی تبلیغ کرو۔ اللہ کو پتہ تھا ان کے سلیبس جو ہے فرقوں کے اپنے اپنے ہونے ہیں، اللہ نے جو ہے سلیبس اپنا مقرر کر دیا۔ جو انزل آسمان سے جو اتارا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ تو اللہ نے تبلیغی نصاب جو ہے وہ قرآن مقرر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی قرآن کو تبلیغی نصاب مقرر کیا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے تو اس کو میری طرف سے آگے پہنچا دو۔ اس آیت کو میری طرف سے اس آیت کا وہ تشریح، وہ ترجمہ کرو جو میں نے کیا ہے، اس کے مطابق اس کو آگے تک پہنچا دو۔ اب اللہ کے رسول تو تبلیغی سلیبس جو ہے وہ قرآن پاک کو مقرر کریں، اور یہ لوگ قرآن پاک سے لوگوں کو بھگائیں کہ 18 علوم کے بغیر جو ہے یہ جو ہے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میرا واسطہ پڑا ہے تبلیغی جماعت والوں سے، ان کا یہ جملہ ہے کہ 18 علوم کے بغیر جو ہے قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ان کیا ہے؟ یہ ان کا فتویٰ اور فتنہ ہے تبلیغی جماعت والوں کا کہ 18 علوم کے بغیر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جی تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور اپنی کتابیں لکھی ہوئی اپنے مولوی کا کتابیں جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ سراسر اسلام دشمنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن دشمنی ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ اپنے بنائے ہوئے مذہب جو ہے، دین جو ہے، ان کو جو ہے پھیلانا ہے۔ اس لیے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ جو ہمارے من گھڑت دین بنائے ہوئے ہیں، یہ پھر جو ہے قرآن کی زد میں آ کر جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے مسترد ہو جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو پیٹ کی خاطر یہ دھندا بنایا بڑی مشکل سے، تو اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، یہ سارے چلے جائیں گے ہم سے جدا ہو جائیں۔ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اصل مسئلہ روٹی کا، پیٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو جو ہے حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود وہ نیکی کرتے نہیں ہو تم؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو خاص کتاب کو، تم قرآن پاک کو پڑھتے ہو، نہیں اپنی تورات کو۔ یہودیوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے اپنی کتاب آسمانی پڑھتے ہو، پھر تم کہاں لکھا ہے آسمانی کتاب میں کہ تم خود عمل نہ کرو، لوگوں سے عمل کرواؤ، لوگوں سے کھانے پکوا کر جو ہے وہ تقسیم کرو ثواب کے لیے، خود ایک چاول کا دانہ بھی کسی کو نہ دو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افلا تعقلون، کیا بس تم نہیں سمجھتے؟ تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو تم لوگوں کو کہتے ہو پہلے اس پہ عمل کرو، خود عمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عمل کیا قرآن پاک پر، پھر جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے آپ کے نقش قدم پر جو ہے سارا جو ہے دین کو اپنایا، اس پہ عمل کیا۔ یہ ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام عمل نہیں کیا، صحابہ کرام سے کروایا، یہ تو ہے ہی نہیں، سب سے آگے ہے نبی علیہ السلام۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر، ساتھ حقیقی صبر کے۔ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ سے طرف سے، تو صبر کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ صبر کرو، ہائے وائے نہ کرو۔ ہائے وائے سے اللہ کا گلہ شکوہ آ جاتا ہے، اور اللہ نے جو آزمائش ڈالی ہے وہ اجر و ثواب کے لیے ہے، تمہارے گناہ مٹانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے تمہاری آزمائش کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مصیبتیں، پریشانیاں جو اللہ کی طرف، یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم صبر کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ تو کہ پریشانی میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے ہائے وائے نہ کرے، صبر کرے، برداشت کرے۔ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو ساتھ حقیقی نماز کے۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، نماز پڑھنی شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آتی، ہم 2 نفل پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دیتے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، ہم اس کی مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی چیز ہے، بھاری بات ہے،
الا علی الخاشعین، سوائے مگر اوپر عاجزی کرنے والے، جن کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ان کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں۔ اور جو متکبر ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ چودھری اور یہ وہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے نماز بڑی مصیبت ہے۔ بڑا بہت چوئی صاحب نماز پڑھو، جا تو ویلا تو پڑھتا، پھر میں کوئی ویلا ہوں گا؟ کوئی کہے گا چوئی صاحب، کوئی چودھری کہے گا میرے کپڑے ٹھیک نہیں یار، تو بس ٹھیک ہے میں پڑھاں گا، پھر ٹھیک ہے۔ کوئی کہے گا بس تو دعا کر میرے واسطے پڑھاں، تو دعا نہیں کرنا، جب تو عمل نہیں کرے گا دعا کی کرے گا اتنے؟ تو فرمایا کہ بنہا، اور بے شک نماز کبیرۃ، البتہ بڑی چیز ہے، مشکل چیز ہے، الا مگر علی الخاشعین، اوپر عاجزی کرنے والے، جو نرم دل ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اللہ کے لیے نرم دل رکھتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز ان کے لیے مشکل ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ الذین، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، رب، اپنے رب سے۔ جو عاجزی وہ کرنے والے ہیں جن کے دل میں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ کبھی لوٹ مار نہیں کریں گے، کبھی کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کبھی بھی جو ہے وہ کفر پر اسلام کے لیبل لگا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے۔ جو عاجزی پسند ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین مخلوق پر مسلط نہیں کریں گے اپنے پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر۔ فرمایا وہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، طرف اس کی راجعون، لوٹنے والے۔ ان کا ایمان ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کو نعمتیں میری، اللہ تھی وہ نعمتیں، انعمت، جو انعام کی میں نے مفت میں عطا کی میں نے تم کو، علیکم، اوپر تمہارے، وَأَوْفُوا، پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفے، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر، وہ تم اس کو پورا رہو، اس سے قائم رہو، تو میں اپنے جو ہے وعدہ، جو اس کا اجر و ثواب تمہیں کامیابیت دوں گا دونوں جہانوں کی، میں اس پر قائم رہوں گا۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے، فَارْهَبُوا، پس تم ڈر جاؤ، مجھ سے، صرف ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، فرعونوں سے نہ ڈرو، نمرودوں سے نہ ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک لمحے میں کن کہہ کر ہر چیز ریزہ کر سکتا ہے وہ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لو، بما، ساتھ اس کے، جو انزلت، اتارا میں نے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے، جو معاکم، ساتھ تمہارے ہے، جو میں نے قرآن پاک اتارا ہے، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ تمہاری کتاب جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اس پر، اس کی وہ تصدیق کرنے والا، مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، ورنہ تم ہو جو اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بہی، ساتھ اس قرآن کے۔ تم اللہ کی کتاب رکھتے ہو، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے سب سے پہلے انکاری اس قرآن کے تم نہ بنو۔ جو جاہل ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کا تو کو منتا ہے کہ وہ انکار کریں، وہ جانتے نہیں کچھ بھی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ یہ کتاب آسمانی ہے، پھر تم انکار کرتے ہو، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو، بِآیَاتِی، بدلے میری آیتوں کے، ثَمَنًا، قیمت، قلیلہ، تھوڑی۔ یہ دنیا کا مال آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر جو ہے میری آیتوں کو مت بیچو۔ یہود و نصارہ جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال بھی کھا جاتے تھے، جھوٹ بول کر، جھوٹے مسئلے بتا کر، من گھڑت مسئلے بتا کر جو ہے مال بھی کھاتے تھے، اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے، دگنی چھری پھیرتے تھے۔ فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو بدلے میری آیتوں کے، ثمن قلیلا، مول تھوڑا۔ اللہ کے دین کی صحیح خدمت کر کے اس کا معاوضہ لینا افضل ہے، لیکن اس دین کی صحیح خدمت کی بجائے لوگوں کو گمراہ کر کے کھانا مال حرام ہے، وہ حرام ہے۔ لوگوں کو گمراہ بھی کرنا، ان کا مال بھی کھڑا، قسم قسم کے مسئلے گھڑ کر صرف پیٹ کی خاطر ان کا مال کھانا، یہ حرام ہے۔ اللہ کے دین جو آسمان سے اترا ہے، اس کی کما حقوں کو خدمت کرو، جتنا مرضی معاوضہ لے لو، انشاءاللہ لوگ خوشی سے دیں گے، اللہ خیر و برکت فرمائے گا۔ اس کی جو ہے محنت جو ہے حلال ہے، افضل ہے، بشرطے کہ اس کو جو ہے جس طرح اس کا حق ہے اس طرح اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، حلال ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو گمراہ کرو گے قرآن آیات پڑھ کر،
پڑھیں قرآنی آیات اور اس میں تشریح جو ہے اپنی من گھڑت داخل کر دیں تو یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے جو مال بھی کھاؤ گے وہ مال حرام ہی ہے. وہی آیا اور صرف مجھ سے فتح کو بس ڈر جو نہیں مجھ سے. ولا تلبس الحق کار نہ ملاؤ حقیقی سچ کو آسمانی سچ کو نہ ملاؤ بالحق بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے. جو تم نے گھڑے ہوئے ہیں جو ہے دین کے نام پر جو ہے اسلام کے نام پر جو ہے مذہب کے لیبل لگا کر جو تم نے دین گھڑے ہیں، حالانکہ مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ صرف انہوں نے اس لیے اپنایا ہے کہ ان کو جو ہے دین اور اسلام جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دین اور اسلام کی جگہ مذہب استعمال کر دیا ہے. اور مذہب کا لفظ جو ہے بالکل کھلی دلیل ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنا نیا دین جو ہے بنا چکے ہیں. مذہب کا لفظ کیوں استعمال کیا مذہب کا؟ یہ نہ قرآن میں لفظ ہے مذہب کا لفظ نہ حدیث میں ہے. یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو اصل دین سے توڑ کر جو ہے اپنے مذہب کی طرف لایا جائے. اور یہ مذہب کا لفظ کھلی دلیل ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی ہے. فرمایا کہ ولا تلبس الحق کا نہ ملاؤ حقیقی سچ کو بالباطل ساتھ حقیقی جھوٹ کے. وتکتموا اور نہ چھپاؤ الحق کا حقیقی سچ کو وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو. حق کو نہ چھپاؤ، حق کو بتاؤ لوگوں کو. اور یہاں تو قرآن پاک مکمل جو ہے وہ غلافوں میں بند ہے اور اس سے بدظن کیا جاتا ہے کہ ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 نوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گے. یہاں تو فتنہ ہی کوئی اور ہے. یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہمارے نبی تو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں، ساری دنیا کے لیے مبلغ بنائے گئے ہیں، ساری دنیا تک قرآن پہنچانے لکھے آئے ہیں، اور ہم اپنوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. یہ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا نبی تو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کے لیے پیغام ہے. اور ہم اپنے لوگوں کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں بیچارے جو ہے ان کو بھی ہم قرآن نہیں پڑھنے دیتے. تو دنیا کو دین کون پہنچائے گا؟ اور دنیا کو یہ اپنے من گھڑت دین جو ہے یہ پہنچا رہے. ساری دنیا میں دیکھ لو تبلیغی جماعت جاتی ہے اور سناتے کہ ہیں مولوی ریاض کی کتاب. دیکھ لیں ساری دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کے خلاف. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کی تبلیغ کرو، اور یہ جو ہے مولوی کتاب سنا رہے ہیں لوگوں کو. ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں صرف قرآن کی مخالفت کے لیے، دشمنی کے لیے. کس نے کہا ہے مولوی ریاض کی کتاب جو ہے لوگوں کو سناؤ؟ کہ اللہ کے رسول نے کہیں کہا ہے کہ اپنے فرقے کے مولوی کی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کو سناؤ؟ کہاں کہا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے قرآن کے خلاف، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف. اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے اس میں. جب اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کی تبلیغ کرو، تو یہ کسی مولوی کتاب کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک بھی آیت کا علم ہے اس کو آگے پہنچاؤ، تو پھر یہ مولوی کتاب کہاں سے آ گئی؟ کہاں قرآن میں کہا ہے کہ اپنے مولوی کتاب لوگوں کو سناؤ؟ کہاں حدیث میں لکھا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے مولوی کتاب سناؤ لوگ؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ بس اپنے آپ سے جو ہے دین کی دشمنی ہو رہی ہے اصل دین کی. تو فرمایا کہ بتکتم الحق اور نہ چھپاؤ حقیقی سچ کو وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو. تمہیں پتہ ہے کہ حقیقی سچ وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے قرآن پاک، اور یہ جو ہم نے بنائے ہیں کتابیں ہم نے لکھی ہیں یہ حقیقی سچ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے سارا. اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو حقیقی نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین ساتھ حقیقی رکوع کرنے والوں کے. الراکعین الف لام لگا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں ان کے بھی ساتھ مل کر نماز پڑھو. جنہوں نے نماز کے طریقے ہی اپنے ایجاد کر دی ان کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوتی. الراکعین الف لام لگایا، حقیقی رکوع کرنے والے جن کا طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے. اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر ساتھ حقیقی نیکی کے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو. لوگوں کو نیکی کہتے ہو خود نیکی کرتے نہیں ہیں.
وَأَنْتُمْ تَعَالَىٰ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تلاوت کرتے ہو خاص کتاب کی، تم اپنی کتاب پڑھتے ہو آسمانی، پھر تمہیں الٹے کہاں لکھا ہے تمہاری کتاب میں کہ صرف لوگوں کو ہی تبلیغ کرو، خود عمل نہ کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر، ساتھ حقیقی صبر کے، والصلاۃ، اور ساتھ حقیقی نماز کے، صبر کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی مشکلات، مصیبتوں، پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز، لَکَبِیرَۃٌ، بڑی بات ہے، بھاری بات ہے، الا مگر، علی الخاشعین، اوپر عاجزی کرنے والوں کے، جو اللہ سے دل میں ڈرتے ہیں، جن کا اللہ کے دل میں خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے دل نرم ہے اللہ کے لیے، وہ ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اس کو ادا کرتے ہیں بڑی خوشی سے، بڑی آسانی سے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ سے عاجزی کرنے والے، نرمی کرنے والے کون ہیں؟ نرم دلوں والے، جو یقین رکھتے ہیں انہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں رب، اپنے رب سے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کا دل بھی نرم ہوگا اور اس کی نماز بھی درست ہوگی، وہ نماز بھی ٹھیک پڑے گا۔ جس کا اللہ ایمان ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس سارے نمازوں کا، عبادات کا، معاملات کا سارا حساب دینا ہے، ان کے دل نرم ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اللہ کی، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ گرامر جی، یار پہ ندا ہے، بنی اس میں نکرہ بنونا تھا، بنونا، یار پہ ندا کا منادہ بنونا، پھر جو ہے بنونا جب آگے مضاف ہوا اسرائیل کے ساتھ، تو بنونا سے بنینا، ایک تو بنینا ہو گیا، دوسرا مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا زیر والا جمع کا نون جو تھا وہ ختم ہو گیا، بنونا سے بنونا سے، بنونا یہ فاعلی حالت میں تھا، جب یہ مضاف ہوا تو یہ مفعولی حالت میں آ گیا، بنینا، مضاف ہوا تو مفعولی حالت میں بنونا سے بنینا ہو گیا، پھر بنینا جب اسرائیل کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، بنینا سے بنی مضاف، اسرائیلوں سے اسرائیلا، غیر منصرف ہے، زیر نہیں آئی تو اسرائیلا مضاف الیہ، بنی مضاف، اسرائیلا مضاف الیہ، مضاف الیہ، مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یار پہ ندا کا منادہ، جملہ بنے گا یار پہ ندا کی جگہ ادو آ جائے گا، الف سے فعل مضارع معروف ہے، مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بنی اسرائیل مضاف مرکب اضافی جو ہے یہ ادو فعل مضارع معروف کا فاعل بن جائے گا، جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول، بنی اسرائیل مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اذکروا فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف ذکر یذکروا، باب ناصر ینصر، ذکر سے یذکرو، پھر علامت فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی، کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والے حرف کاف پر پیش ہے، لہذا الف کو پیش مل گئی، آخری حرف را کو جزم، تو یذکرو سے اذکر فعل امر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا، تو جمع کے واؤ نے را کی آخری حرف را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، تو اذکر سے اذکرو فعل امر، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ نعمتی جو ہے یہ دو لفظ تھے، نعمتن اور یا، نعمتن تھا، اذکروا فعل امر کا مفعول ہوا تو نعمتن سے نعمتن، دو پیشوں کی جگہ دو ظفریں آ گئی، اذکروا فعل امر کا مفعول نعمتن، پھر یہ مضاف ہوا تو ایک زبر ختم ہو گئی، نعمتا، آگے جو ہے جب یہ مضاف یا کے ساتھ ہوا تو تا کی زبر جو تھی وہ یا کی وجہ سے زیر بن گئی، نعمتا سے نعمت مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نعمت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مفعولی حالت میں اذکروا فعل امر کا مفعول، اللتی الفلام سے اسم معرفہ، واحد مؤنث غائب کا اسم موصول، یہ نعمتی مضاف الیہ مرکب اضافی موصوف، اللتی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، اب یہ پورا مرکب توصیفی اذکروا فعل امر کا مفعول۔ اب یہ اس کی وضاحت کر دوں کہ نعمتی جو ہے اس میں ان نعمتو تھا، اذکروا فعل امر کا مفعول ہوا تو ان نعمتو سے ان نعمتا، پھر ان نعمتا جو ہے یہ موصوف، اللتی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اذکروا فعل امر کا مفعول۔
پھر جب یہ ان نعمت تا جو ہے یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، ان نعمتا سے نعمتا مضاف ہوا تو نعمتا، یا کے ساتھ مضاف ہوا تو پہلی تبدیلی یہ آئی کہ اس کا شروع سے الف لام اتر گیا جو اس کو معرفہ بنا رہا ہے۔ ان نعمتا موصوف تھا، اللہ کی اس کی صفت تھی، یہ دونوں الف لام سے معرفہ تھے، موصوف صفت۔ جب یہ موصوف جو ہے یہ مضاف ہوا یا کے ساتھ اس کا الف لام ختم ہو گیا، کیونکہ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔ جو معرفہ ہو وہ مضاف نہیں بن سکتا، مضاف بنتا ہے نکرہ۔ تو ان نعمت جو ہے جب مضاف ہوا تو اس کا الف لام بن گیا، ختم ہو گیا، یہ نکرہ بن گیا۔ پھر یا اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ موصوف ہو گیا، اللہ کی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، اذکروا فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، نعمتی التی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، انعمتو الفلام سے انعمتو فعل ماضی معروف، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نعیمہ، نعیمہ ینعم سامع یسمع، نعیمہ تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو نون پر جزم آ گئی تو انعما ہو گیا، انعما۔ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگائی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر تو ماضی کی آخری حرف میم پر جزم آ گئی، انعما سے انعم اور نیا فاعل لگ گیا تو، انعم تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انعم تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں اللہ کی ہے، اللہ کی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اوفو فعل امر ہے، باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا وافا یا، وافا یا یوف یو باب ضربا یضربو، وافا یا تھا 3 حرفوں کا ماضی معروف، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی، وافا یا سے اوفا یا، اوفا یا 4 حرفوں کا ماضی معروف، اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے فا کو زیر تو اوفا یا ماضی سے اوفی ہو گیا، اوفی۔ پھر اللہ نے آخر سے یا ختم کر دی تو اوفے، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے فا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اوفو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اہدی، اس میں نکرہ اہدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اہدن، جار مجرور مرکب جاری، پھر اہدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عہد مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عہد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اوفو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے عہدی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اوفے جو ہے یہ الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف وافا یا، وافا یا یوف یو باب ضربا یضربو، پھر وافا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اوفا یا، اوفا یا 4 حرفوں کا ماضی معروف اوفا یا، پھر الف کی جگہ علامت ظاہر یا لگی تو یو فے یو، پھر یا کی جگہ علامت ظاہر الف لگا تو یہ بن گیا او فے یو، او فے یو۔ پھر یہ پچھلے جملہ حکمیہ جو ہے اوفو فعل امر والا جملہ حکمیہ جو ہے اس کی جزا بنا تو اس کی آخری حرف یا کو جزم آ گئی، جزم آئی یا کو ویسے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو اوفے یو سے اوفے، الف سے فعل مضارع مرفوع ہے مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے عہد، اس میں نکرہ احدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے احدن جار مجرور مرکب جاری۔
پھر عہدین کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی عہد مضاف کا مضاف لا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا اوف فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بعہدکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر ہے یا جو ہے یہ اس ضمیر ہے واحد مونث غائب کی واحد مذکر مونث غائب کی یہ اس میں معرفہ ہے اور یہ مفعولی حالت میں ہے فار فتح ہے ارحبو فعل امر ہے واول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف راہبا یرحبو با سامع یسمع یا رحبا یرحبو شاید تو یہ یرحبو تھا ہاں یرحبو پھر مضارع تھا اس سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا اور آخری حرف با کو جزم تو یرحبو سے ارحب پھر امر پھر واو جمع کا لگا تو ارحبو واو جمع کرنے با کی جزم ختم کر کے پیش دی تو ارحبو پھر امر ہو گیا اور آگے نے جو ہے اس میں ارحبو پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور اس سے پہلے یا جو ہے وہ مفعول ہے اور جب فعل سے پہلے مفعول لایا جاتا ہے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے جب فعل کو اپنے فعل کے بعد آنا چاہیے ترتیب میں لیکن اگر فعل جو ہے وہ اپنے فعل سے پہلے آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہے مفعول کو جو ہے فعل سے پہلے لایا جاتا ہے ورنہ مفعول جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے تو جب تاکید پیدا کی جائے تو پھر مفعول جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے مثلا ہم بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بازار سے جاؤ بیٹا بازار سے دہی لے کر آؤ تو ہم کہتے ہیں دہی لانا ہے دہی تو جو مفعول ہے ہم اس پہ زور دیتے ہیں اس کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ دہی لانا ہے دہی لاؤ حالانکہ ہونا چاہیے کہ بازار سے دہی لاؤ بازار سے لاؤ دہی اس کو آخر میں آنا چاہیے تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو شروع میں جاتے ہیں کہ دہی بازار سے لاؤ تو دہی اگر شروع پہ آ گیا ہے تو وہ تاکید ہے تو یہ ہے یا جو ہے یہ مفعولی حالت میں تاکید ہے ارحبو فعل امر کی اور نی جو ہے یہ واحد مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ارحبو فعل امر کا مفعول جملہ بنے گا ارحبو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے میں یا آیا ضمیر واحد مونث غائب کی تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا اور پھر آمنو فعل امر ہے واول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا یا امانو باب سامع یسمع آمینا یا امانو تو آمینا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا نہیں اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو آمینا سے امانا ہو گیا امانا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو امانا سے آمانا آسان ہو گیا 4 حرفوں کا ماضی معروف آمانا پھر سے امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری حرف نون سے پہلے میم کو زیر تو آمانا ماضی سے آمن پھر امر بن گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر واو جمع کا لگا دو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو آمنو ہو گیا پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری ہے جملہ بنے گا آمنو پھر امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بما جار مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ انزل تو فعل ماضی معروف ہے آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلا ینزل باب ضرب یضرب نازلا تھا 3 حرفوں کا ماضی معروف اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی نازلا سے انزلا 4 حرفوں کا ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگا دیا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر
تو ماضی کے آخری لام پر جزم آ گئی۔ انزلا سے انزل اور نیا فاعل دا گیا تو۔ انزل تو فعل ماضی مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا انزل تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور رقبے جاری ہے تو یہ بما جار مجرور رقبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مصدقاً جو ہے میم پیش والی اس میں فاعل ہے، یہ مصدق کن تھا، اس سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے ختم کر دیا تھا۔ تو کانا فعل ماضی فعل ناقص جو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، تو یہ مصدق کن سے مصدقاً کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بن گیا مفعولی حالت میں۔ بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، نئے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ ما اس میں نکرہ مضاف، قوم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1، مصدقاً اپنے متعلق لما جار مجرور مرکبے جاری، خبر نمبر 2 معاکم مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو لا لائے نہیں ہے، تکون تا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع اصل میں تکونون تھا، اس کے پھر تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص تکونون تھا، اس کے شروع میں لائے نہیں ہے، اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تکونون سے لا تکونون فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصرو، یا کی جگہ علامت اندار تا ہی تو تکونو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واو کو دے دی، تکونو، پھر واو نون جمع کا ہوا تو تکونون، پھر لائے نہیں ہے تو اس نے تکونون کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا، لا تکونو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اولا اس میں نکرہ اولن تھا، یہ لا تکونو فعل نہیں فعل ناقص کی خبر بنا تو اولن سے اولن، پھر اولن کی ایک زیر ختم زبر ختم ہوئی تھی، اولا مضاف، کافرن اس میں نکرہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل کافرن تھا، اولا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو کافرن سے کافرن، اولا کافرن مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی مفعولی حالت میں لا تکونو فعل نہیں فعل ناقص کی خبر۔ بے حرف جار ہے ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لا تکونو فعل نہیں اپنے فعل نہیں فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، اولا کافرن مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور فتح لا لائے نہیں ہے، تشترو تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع اس میں تشترون تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شارع یا، شارع یا یشریو باب ضربا یضرب، شارع یا کے اندر الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اشترا یا، اشترا یا، الف تے داخل ہوا تو اشترا یا، ماضی کے پہلے حرف شین پر جزم آ گئی، اور جزم والی شین سے پہلے زیر والا الف، اور جزم والی شین کے بعد تا زبر والی، تو یہ الف اور تا داخل ہو گئے، الف اور تا دونوں حرف، تو یہ بن گیا الف شروع پہ تا جو ہے پہلے حرف کے بعد، تو یہ آ گیا اشترا یا، اشترا یا، الف سے یہ فعل ماضی معروف اشترا یا، پھر الف کی جگہ ماضی کی الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یشترے یو، پھر یا کی جگہ تا لگی تشترے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تشترے یونا، پھر اللہ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تشترونا رہ گیا، پھر اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تشترونا سے لا تشترو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے آیات، اس میں نکرہ آیاتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے آیاتن، جار مجرور نقبے جاری، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔
سامنن اس میں نکلا سامنن تھا، یہ لا تشترو فعل نہی کا مفعول بنا تو سامنن سے سامنن۔ قلیلاً اس میں نکلا قلیلن تھا، یہ سامنن موصوف کی صفت بنا تو قلیلن سے قلیلاً۔ موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں لا تشترو فعل نہی کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا تشترو فعل نہی اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بیاتی جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول سامانن قلیلاً موصوف صد مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دفعہ یا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مفعولی حالت میں۔ فار پہ دفعہ اتقوا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا یو کے یو با ضربا یضربو، واقع یا تھا تین حرفوں کا ماضی معروف، اس کے اندر لفظ داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے واو کی جگہ تا جزم والی تا لگا دی تو یہ بن گیا اتتا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم اور زبر والی تا دونوں کٹھی کر دیں شادے دیں تو اتا کا یا، پھر ماضی معروف اتا کا یا، پھر ماضی معروف اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر، اتا کا یا ماضی سے اتا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے یا جزم والی ختم کر دی تو اتا کے رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ اتا کے، پھر واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتا کو ہو گیا، پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نے جو ہے اس میں نون ذریعہ نی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یا ختم کر دی عبارت مختصر کرنے کے لیے، تو نے جو ہے اس میں نون ذریعہ نی ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اتقوا فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں یا آیا تو یہ مبتدا بن گیا، یا ضمیر جو ہے، اور جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور پھر لا لائے نہیں ہے، تلبسوا تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تلبسونا تھا۔ تین حرف کا ماضی معروف لبسا یلبسو باب ضربا یضربو، یلبسو یا سے پھر مضارع مرفوع، پھر یا کی جگہ تا آئی تو تلبسو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تلبسونا، تا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو تلبسونا کا آخر سے جمع کا نون جو تھا وہ لا لائے نہیں نے ختم کر دیا تو لا تلبسو ہو گیا، فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ فعل مضارع سے تلبسونا سے تلبسونا فعل مضارع سے لائے نہیں کی وجہ سے فعل نہیں بن گیا، فعل مضارع ختم فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الحق الف لام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، یہ لا تلبسوا فعل نہیں کا مفعول بنا تو الحق کا، بے حرف جار الباطل الف لام سے اسم معرفہ الباطل دو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالباطل جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا تلبسوا فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الحق کا، اور اپنے متعلق بالباطل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور پھر تکتمو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں تکتمونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تکتمونا سے لا تکتمو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاتما یکتمو باب نصر ینصر، یا کی جگہ علامت نظر تا لگی، تکتمو پھر واو نون جمع کا لگا تو تکتمونا، تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تکتمونا سے لا تکتمو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الحق الف لام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، لا تکتمو فعل نہیں کا مفعول بنا تو الحق کو سے الحق کا۔ جملہ بنے گا لا تکتمو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول الحق کا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور پھر انتم جو ہے یہ انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر سے، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر
اس میں معرفہ مبنی تعلمون تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تین الفوں کا ماضی معروف علما یعلم با سمع یسمع یعلم یا سے فعل مضارع مرفوع یا کی جگہ علامت نظر تا ہی تو تعلم تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون جمع کا لگا تو تعلمون تا سے فعل مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تعلمون فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر حکیم و فعل امر ہے باون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کعبہ ما یقوم باب ناصر ینصر. کعبہ ما تھا اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آ گئی. کعبہ ما سے اقوام چار حرفوں کا ماضی معروف اقوام. پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف میم کو جزم اور آخری حرف سے میم سے پہلے واو کو زیر تو اقوام سے اقوم ہو گیا اقوم. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جو ہے اپنا واو کو یا میں بدل دیا تو اقوم ہو گیا اقوم نہیں سوری اقوم تھا. اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی زیر کاف کو کاف کی جگہ واو کو دی تو اقوم ہو گیا. پھر واو کو ثانی کے لیے یا میں بدلا تو اقیم ہو گیا. واو جمع کا لگا تو اقیمو. پھر ابر واو سے جمع جو ہم مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الصلاۃ الف لام سے سمار فالصلاۃ تو تھا اقیمو فعل امر کا مفعول بنا تو الصلاۃ. جملہ بنے گا اقیمو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الصلاۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور پھر آتو فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا تے یو باب ضرب یضرب. آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی تو آتا یا ہو گیا آسان ہو گیا. پھر ماضی معروف آتا یا. پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر تو یہ بن گیا آتا یا سے آتی. یا کو جزم آخری حرف جزم یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر تو بن گیا یہ آتی. پھر جزم والی یا کو ختم کر دیا تو آتے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واو جمع کا لگا تو آتے سے آتو. واو جمع کرے تا کی زیر ختم کر کے واو نے پیش دے دی تو آتو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الزکوٰۃ الف لام سے سمار فالزکوٰۃ تو تھا آتو فعل امر کا مفعول بنا تو الزکوٰۃ. جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الزکوٰۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور پھر ارکعوا فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف رکع یرکعو با فتح یفتح. یرکعو تھا پھر مضارع اس سے امر بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف لگا الف کو زیر رہی کیونکہ یرکعو کاف درمیان والے حرف پر فعل مضارع میں زبر ہے. زبر ہو یا زیر ہو الف کو پیش ملتی ہے. ارکع اور عین آخری حرف عین پر جزم تو ارکع بن گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دی تھی تو ارکعو ہو گیا. ارکعو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ما اس میں نکرہ مضاف ہے مفعولی حالت میں ارکعو کا مفعول مضاف. الراکعین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل. یہ واو نون سے جمع الراکعون تھا. یہ ما مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو راکعون سے راکعین. واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو الراکعین مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ارکعو فعل امر کا مفعول.
جملہ بنے گا ارکعوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، مع الراکعین مضاف الیہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ عارف عطف ہے، عارف سوالیہ ہے، تامرون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمارا، آمارا یامرو، با ناصرا ینصر، یامرو تھا، علامت اندر یا کی جگہ تا لگی تو تامرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تامرونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الناس علام سے سمار الناسر تھا، یہ تامرونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناسو سے الناسا۔ بیر فجار البر الفلام سے سمار البرو تھا، بیر فجار کا مجرور ہوا تو بالبر جار مجرور رکھے جاری۔ جملہ بنے گا تامرونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الناسا اپنے متعلق بالبر جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں عارف سوالیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ وعرف تنسونا تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ناسیہ، ناسیہ ینسایو، پھر یا علامت دالہ کی جگہ تا لگی تو تنسایو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنسایونا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ تنسایونا تھا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر تنسایونا میں سے اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا کو نکال دیا تو تنسونا رہ گیا۔ انفسا اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، یہ تنسونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، انفسا مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تنسونا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تنسونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسکم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اس دفعہ انتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تتلونا تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالاوا، تالاوا یتلوو، پھر یا علامت ظاہری کی جگہ تا لگی تتلوو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتلوونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو تتلونا رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الکتاب الف لام سے سمار الکتاب وہ تھا، تتلونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکتاب وہ سے الکتابہ۔ جملہ بنے گا تتلونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عارف سوالیہ ہے، فارف فعل، عارف نفی ہے، تاکلون تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں عارف نفی ہے تو تاکلون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آکالا، آکالا یا اکیلو، پھر یا علامت ظاہرہ کی جگہ تا لگی تو تاکلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاکلونا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ عارف نفی ہے تو تاکلون پھر مضارع معروف منفی، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا تاکلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس کے شروع میں عارف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کی بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور استعینوا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آیانا، آیانا یا آئینو، ضرب یضرب آیانا تھا۔ تین حرفوں کا ماضی، اس کے شروع میں الف زیر والا، سین جزم والی، تا زبر والی، تین حرف لگے طلب کے لیے،
تو ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آ گئی آیانا سے، استعینا، استعینا، فعل ماضی مرفوع ہے مذکر غائب کا صیغہ استعینا۔ استعینا تھا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے یا کو زیر، تو استعینا ماضی سے استعین ہو گیا، استعین، فعل ماضی مرفوع استعینا تھا، اس سے امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے یا کو زیر، تو استعینا سے استعین ہو گیا، استعین، پھر واو الف جمع کا لگا تو استعینو ہو گیا، استعینو، استعینو، واو نے نون کی جزم ختم کر کے جب پیش دے دی تو استعینو ہو گیا، پہلے تھا استعین، تو یہ نون کی جزم ختم کر کے واو نے پیش دی تو استعینون ہو گیا، استعینون، ساری نو واو لگا جمع کا تو استعینو ہو گیا، نو، استعینو، فعل امر واحد واو جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعینو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر عین کو دے دی، عین کی جزم یا کو دی تو یہ بن گیا استعینو، استعینو، آسان ہو گیا، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے صبر الکلام سے اسم معرفہ صبر ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بالصبر جار مجرور رکھ پہ جاری، اور پھر دعا صلاۃ الکلام سے اسم معرفہ صلاۃ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بالصلاۃ جار مجرور رکھ پہ جاری، جملہ بنے گا استعینوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بالصبر جار مجرور رکھ پہ جاری، متعلق نمبر 2 بالصلاۃ جار مجرور رکھ پہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور ان حرف ناصب اسم ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، لا حرف جار، لا حرف تحقیق، کبیرۃ اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا انہا ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، کبیرۃ اسم نکرہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الا حرف استثناء ہے، الا حرف جار ہے، الخاشعین الف لام سے اسم معرفہ، الخاشعون تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے یا جو تھی واو جو تھا اس کو یا میں بدل گیا، خاشعون سے خاشعین، الا الخاشعین جار مجرور مکتوب جاری، اب جو ہے الا سے پہلے جو ہے انہا لکبیرۃ جو ہے یہ جو ہے اس یہ آ جائے گا انہا لا کبیرۃ، لا آ جائے گا پہلے، انہا کے بعد لا آ جائے گا، انہا لا کبیرۃ، یہ ہے کہ لا کبیرۃ الا للخاشعین، تو لا کبیرۃ جو ہے لا کی جگہ لیسا آ جائے گا، فعل ماضی مرفوع فعل ناقص، اور کبیرۃ اس کا اسم بن جائے گا، تو اس طرح اللہ کے بعد جب جملہ بنے گا لا کبیرۃ کی جگہ لیسا، لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم کبیرۃ اور اپنے متعلق علی الخاشعین سے مل کر جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ خبریہ منفی، لیسا کا جملہ فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی، اور جب اس کے شروع میں انہا ناصب منصوب رقم نصبی ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یظنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زانانا، زانانا، یظنون باب ناصر ینصر، یظنون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے نون کی پیش زوئے کو، زوئے کی جزم پہلے نون کو، یہ بن گیا یظنون، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے زوئے، جزم والے نون اور پیش نائب نون دونوں اکٹھے کر دیے تو یہ شاد دے دی تو یظنون ہو گیا، پھر واو نون جمع کر لگا تو یظنون، یا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یظنون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی،
مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناسب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، ان حرف ناسب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی۔ ملاقو جو ہے یہ میم پیش والے سے اس میں فاعل اصل میں ملاقونا تھا، ملاقونا۔ پھر جب یہ ملاقونا جو ہے یہ آگے مضاف ہوا جس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، ملاقونا سے نون ختم ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ مضاف ہوا یعنی مضاف ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا نون جو تھا جمع کا ختم ہو گیا، ملاقونا سے ملاقو مضاف، رب اس میں نکرا ربن تھا، ملاقو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ربن سے ربن، مضاف الیہ کے آخر میں زیر آگے ربن، پھر جو ہے ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، ملاقو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا انہم ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، ملاقو ربہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ان حرف ناسب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناسب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، الیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، راجعون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم، واو نون سے فاعلی حالت میں۔ جملہ بنے گا انہم ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، الیہ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1، راجعون اس میں فاعل اس میں نکرہ، خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ جی۔